موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقات، عادلا في أحكامي، غنيا في أموالي، عليا في درجاتي، فاطما في تطهيراتي، حسنا في صفاتي، شهيدا في تجلياتي، زين العابدين بعباداتي، باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي، صادقا في أقوالي، كاظما في جميع أحوالي، متمكنا في مقام الرضا، جوادا كفه عند العطاء، هاديا إلى سبيل النجاة، عسكريا مع الغزاة، مهديا إلى طريق اليقين، غياث المستغيثين، غوث العالمين، معين الملة والدين، أشرف الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل على سيدنا جلد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جلد الحسن والحسين. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. جو اپنے باپ کا نہ ہو وہ آپ کا کیسے ہو؟ کیا کہنا؟ جو نہ ہو سکا اپنے باپ کا وہ کیسے ہوگا آپ کا؟ کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ واہ واہ کیا کہنا؟ ابلیس نے نہیں مانا یہ تو سمجھ میں آیا کہ کوئی برادری کے باہر کر رہا. اس کا حضرت آدم سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. حضرت آدم مٹی سے بنے، وہ آگ سے. آدم کی اولاد ہی نہیں ہے وہ.
کیا کہنا کیا کہنا ہے بڑی دیر کیا کہنا سبحان اللہ شیطان چاہے جتنا گھومے اکڑے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ آدم کی اولاد ہے واہ واہ کیا کہنا کیا کہنا کیا بات حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی وہ اولاد نہیں اکڑ گئی سمجھ میں بات آ رہی بھئی اولاد نہیں تھی یہ کیوں اکڑ گئے کیا یہ بھی نالائق اولاد ہے واہ واہ کیا کہنا کیا بات کیا بات کیا اعزاز ہے کیا احترام ہے کیا مقام بلند ہے کہ خود خدا نے حکم دیا سجدہ کرو اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر جب گھمنڈ والی بات ہے تو لہجہ بھی وہی ہو بڑے گھمنڈ میں بڑا یہاں کی وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یہ کافرین کا مطلب کافر ہی ہوتا ہے نا اور یہ نہ میں نے کہا ہے نہ استاد العلماء حضرت علامہ حسین الدین شاہ صاحب نے کہا ہے نہ آقائے نعمت سرکار محل علی شاہ علیہ رحمت و رضوان نے کہا ہے سب سے پہلے کافر کہا ہے خدا نے اب اگر کافر کو کافر کہنا منع ہوتا ہمارے پیچھے تم پڑ گئے کافر کو کافر نہ کہو کافر کو کافر جاؤ اللہ کو روکو خود بھی کہا اور نبی سے کہا تم بھی کہو اللہ نے خود بھی کہا کانا من الکافرین اور نبی سے بھی کہا قل یا ایھا الکافرون اے محبوب تم بھی کہو اے کافر مگر ایک بات اسی کے ساتھ یہ ملا دیتے کافر کو کافر نہ کہو آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب بس ہمارے نوجوان بچے دھوکہ کھا جاتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب ہم نے کہا یہ تو بڑی خطرناک بات تم نے شروع کر دی کہا کیوں ہم نے کہا تو پھر مسلمان کو مسلمان نہ کہو آگے چل کے کافر ہو گیا تب یا رسول اللہ حق چار یار ہم تو پریشان آج میں جی کھول کے بولنے کا ارادہ ہے اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد کچھ شریعت کی باتیں ہوں گی کچھ سنیت کی باتیں ہوں گی کچھ طریقت کی باتیں ہوں گی کچھ محبت کی باتیں سبحان اب آپ یہ دیکھیے کہ اس فری اسٹائل میں کہاں سے کہاں ڈھونڈتا ہوں میں نے ایک آدمی سے جاننا چاہا تیری قومیت کیا ہے چپ میں سمجھا شاید یہ قومیت کا لفظ نہیں سمجھتا ماڈرن پیریڈ کا ہے تیری نیشنلٹی کہاں کی ہے تو چپ میں آج ہی آیا میں نے کہا اچھا تو پیدا کہاں ہوا بولا پاکستان میں پیدا تو کہتا کیوں نہیں کہ پاکستانی کیسے پاکستانی کیوں آگے چل کے جاپانی ہو گیا تھا جو چھوٹے چھوٹے بچے 3-4 سال کی چھوٹی سی بچی 7-8 سال کا لڑکا کچی سڑک پر ایک دوسرے پر دھول پھینک رہے ہیں میں لڑکے کو پکڑا تو بڑا ہے خیال کر بچی کی آنکھ میں اگر یہ گرد پڑ گئی
تکلیف ہوگی. تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ یہ ہمارا معاملہ ہے. کون ہے یہ لڑکی تیری؟ کوئی رشتہ ہے؟ ہاں رشتہ. کیا رشتہ؟ چپ. کوئی ریلیشن ہے؟ ہاں ریلیشن ہے. کیا ریلیشن ہے؟ چپ. ارے کچھ پریوار کا رشتہ بنتا ہے، فیملی ممبر ہے. ہاں ہے. کیا ہے؟ چپ. میں نے گھما کے پوچھا اچھا یہ لڑکی کا باپ تیرا کون ہے؟ بولے وہ تو میرا ماموں ہے. تو کہتا کیوں نہیں کہ ماموں ذات بہن ہے؟ تو بہن کیسے کہوں؟ آگے چل کے بیوی ہو گئی تب. ان مثالوں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کتنا بوگس فتویٰ ہے. ہمیں جو جس وقت ہے اسے اس وقت وہی کہا جائے گا، جب بدل جائے گا تو دوسرا کہا جائے گا. جب تک نکاح نہیں ہوتا بہن سمجھ، ایڈوانس بکنگ. تاریخ گواہ ہے کہ جب تک اندھیروں میں بھٹکتا رہا دنیا نے کافر اعظم سمجھا، کافر اعظم سمجھا، اور جب مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے تو فاروق اعظم سمجھا، فاروق اعظم سمجھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. غازی ملت، غازی ملت، آستانہ لیا کچھوشا شریف. یہ تو گلستان مہر علی ہے. یہاں ہر طرف رنگ علی ہے. یہاں تو چشتی بہشتی ہے. یہاں تو شیطان کے پہچاننے والے ہیں. لیکن جو نہیں پہچانتا وہ کیسے بچے گا؟ سب کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے شیطان سے بچ جاؤ، حضرت دعا کیجئے. ارے بچنے کے لیے پہچاننا ضروری ہے. یہ جانتے ہیں مسلمان ناپاکی سے بچا کیسے؟ پہچان گیا. اور یہ سال بھر کا بچہ پیشاب پیخانے کو نہیں پہچانتا، نہیں بچ پاتا. اور جیسے ہی پہچان آ گئی بچنا چاہیے. ہمیں زہر سے بچنا ہے تو زہر کو پہچانو، برائی سے بچنا ہے تو برائی کو پہچانو، غلط سے بچنا ہے تو غلط کو پہچانو، باطل سے بچنا ہے تو باطل کو پہچانو، ابلیس سے بچنا ہے تو ابلیس کو پہچانو. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا میری عبادت کرو تو عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت کرتا رہا. اور جب اللہ ہی نے اس سے کہا کہ آدم کی تعظیم کے لیے جھک جاؤ، نہ بول دیا. ہم پہچان گئے. اب ابلیس کو پہچاننے کے لیے نہ ہم اس کی شکل دیکھیں گے، نہ اس کا سر دیکھیں گے، نہ اس کا ماتھا دیکھیں گے، نہ اس کی باڈی دیکھیں گے، نہ اس کا کرتا دیکھیں گے، نہ اس کا پیجامہ دیکھیں گے، نہ شلوار دیکھیں گے، نہ قمیض دیکھیں گے. ہم صرف دو بات دیکھیں گے. عبادت کہو تو کرے، عبادت کہو تو کرے، اور تعظیم کہو تو نہ کرے. یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد. خدا نے اس سے کہا کہ میری عبادت کرو تو عبادت پر عبادت. 6 crore years he devoted his best life in the worship of Allah Almighty. 60 million years 6 کروڑ برس تک عبادت کیا. لیکن جب نبی کی تعظیم کے لیے کہا گیا تو نہیں کیا. اس بات پر اسے شیطان کہا گیا. سند ہے مگر شیطان. جنت میں جاتا تھا مگر شیطان. فرشتوں کو پڑھاتا تھا مگر جب فرشتوں کا پڑھانے والا کافر ہو سکتا ہے
تو بچوں کے پڑھانے والے کھلے اسکول کا جب یہ حال ہے تو بندر العلوم کا کیا حال ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، غازی ملت، غازی ملت، آستانہ علیہ کچھوشا شریف۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، استاد عبادت کے لیے تیار، شاگرد بھی تیار، استاد نبی کی تعظیم کے لیے تیار نہیں تو یہ بھی تیار نہیں۔ یہی حال اس کی جماعت کا بھی ہے، نماز کہو تو پڑھیں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکات کہو تو دیں گے، اور نبی کی تعظیم کہو تو بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پہ یہ بھی تیار ہے، اور جہاں اس کا انکار ہے وہیں ان کا انکار ہے، تو جو اس کا رزلٹ ہے۔ لیکن ایک ایمانداری کی بات ہے، گرو نے بھی نبی کی تعظیم سے انکار کیا اور یہ لوگ بھی انکار کرتے ہیں، لیکن انکار میں فرق ہے۔ وہ نبی کے لیے جھکنے کو تیار نہیں، یہ نبی کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ کو بیٹھے بیٹھے جنت کی سیر کراؤں کہ جنت سجی ہے، تجلیاں بکھری ہیں، موجیں مار رہی ہیں، سلسبیل موجیں مار رہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ ہماری دادی حضرت حوا کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ مختصر یہ کہا جاتا ہے قریب بن جانا، شجر کے قریب بن جانا، گئے باہر ہوئے، جس کی جتنی منہ اتنی بات، کسی نے کہا گناہ ہوا، کسی نے کہا خطا ہوئی، کسی نے کہا بہت بلنڈر ہوا، آدم علیہ السلام سے مسٹیک ہوئی۔ یہ کیا جانے؟ تم کو پتا ہے جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے، میں نے اپنے وطن میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا بہت بڑے مجمع سے، یہ شان جنت کی ہے، یہاں بچے نہ پیدا ہوں، یہ تو انڈیا ہے، یہاں کیوں روکتے ہو؟ کیا یہ جنت ہے؟ یہاں ہونے دو، پاکستان جنت نہیں ہے، ہونے دو، پابندی لگا۔ تو جنت میں بچے نہیں ہوتے۔ اب اگر حضرت آدم نے کھایا نہ ہوتا تو جنت ہی میں رہتے، اب تک صرف دو ہی رہتے، تو کیا اتنی بڑی جنت دو ہی کے لیے بنی ہے؟ اب اللہ کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک روم دونوں کے لیے کافی تھا، اتنی بڑی جنت کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی حکمت کچھ اور ہے، سیکرٹ کچھ اور ہے، راز کچھ اور ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں گیہوں کا دانہ کھانا کھا لینا آدم کی خطا نہیں، آدم کی ادا ہے۔ وہ کھائے، باہر آئے، ہوا سے ملے، نسلیں چلی، نسلیں چلی، نبیین آئے، صدیقین آئے، شہداء آئے، کلیم آیا، خلیل آیا، وسیع آیا، نجی آیا، ذبی آیا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر آدم نے کھایا نہ ہوتا تو ہم نے محمد مصطفیٰ کو پایا نہ ہوتا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا، غازی ملت، غازی ملت، غازی ملت، غازی ملت، آستانہ علیہ کا شوشہ شریف، جامعہ رضویہ دارالعلوم، جامعہ رضویہ دارالعلوم۔ حضرت آدم نے کھایا باہر آئے تو شیش ملے، وہ باہر آئے نہ کھایا ہوتا تو نہ ہمیں شیش ملتے، نہ حضرت نوح ملتے، نہ حضرت ابراہیم ملتے، نہ حضرت موسیٰ ملتے، نہ حضرت عیسیٰ ملتے، نہ محمد مصطفیٰ ملتے، نہ یہ میلاد النبی کا جشن ملتا۔ لیکن قربان جاؤ کمال بندگی پر، قربان جاؤ آدم کی کمال سپردگی پر، قربان جاؤ ان کے عرفان پر، قربان جاؤ خلاف اللہ ہونے کے جذبے پر کہ نہ گناہ کیا نہ خلاف ورزی کیا، حکمت ربانی کے ظہور کا سبب بنے، حکمت ربانی کے ظہور کا سبب بنے۔ گناہ نہیں ہے مگر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، دونوں آنکھوں سے دو دریا جاری ہو گئے، گریو جاری پہ گریو جاری، آنسو پہ آنسو، رونے پہ رونا، تڑپنے پہ تڑپنا۔ وہ بغیر گناہ کے رو رہے ہیں، ہم کتنے نالائق ہیں کہ گناہ کر کے بھی نہ روئے، ظلم کر کے بھی نہیں پچھتائے، خطائیں کر کے بھی شرمندہ نہ ہوئے۔ لیکن آدم معصوم علیہ السلام خلیفۃ اللہ الاعظم رو رہے، گڑ گڑا رہے، تڑپ رہے، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، شرمندہ ہے، نادم ہے، رب کی رضا پر ایسا راضی ہے، مرضی مولا کے حامی ہے۔ جس حال میں مولا تو رکھے اس حال میں آدم راضی ہے۔ میں نے پوچھا جب غلطی نہیں کی، ارے تم جنت میں تھے تو اکیلے، اب نکلے ہو تو جنت بھر جائے گی، نبیین سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، اغواث سے، اقطاب سے، ابدال سے، اوتاد سے، رقبہ سے، نقبہ سے، رجبہ سے، سالکین سے، مجتہدین سے، مجددین سے، علماء دین سے، امت رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہون عشق مصطفیٰ، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، غازی ملت، غازی ملت، غازی ملت، آستانہ علیہ کا جوشہ شریف، جامعہ رضویہ دارالعلوم۔ تڑپ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اشک باریاں ہیں، اختر شماریاں ہیں، بے قراریاں ہیں، بے سر و سامانیاں ہیں۔ میں نے پوچھا کہ جب کوئی غلطی نہیں تھی اتنا روتے کیوں ہیں، اتنا گڑ گڑاتے کیوں ہیں، اتنا تڑپتے کیوں ہیں؟ تو جواب ملے گا خدا کی رضا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، خدا کی مرضی کے حصول کے لیے۔ یہ موسیٰ نبینا علیہ السلام عصائے مبارک لے کر کے فرعون کے دربار میں گھس گئے، سپر پاور بنتا ہے۔ ہمارے نبیوں نے، اللہ کے ولیوں نے کسی سپر پاور کو خاطر میں نہیں رکھا۔
حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرعون کے دربار میں گھس گئے اور وہاں جادوگروں، پنڈتوں، پروہتوں، اونچی ذات کے کافروں اور بت پرستوں پر بڑا گھمنڈ، پورا انتظام، پوری بیٹالین تیار۔ حضرت ہمارا تو دل ایسا ہے کہ کمشنر آ جائے تو پوری فیملی کی طبیعت ہری ہو جائے، سچ پیٹ میں رہ جائے، منہ لڑکھڑانے لگے، اور کہیں گورنر آ جائے تو جتنی باتیں یاد ہیں بندہ بھول جائے، اور کہیں فیلڈ مارشل سامنے کھڑا ہو تو مستقبل میں سب اندھیرا دکھائی دے، کون بولے؟ ارے جابر کے سامنے صرف چلا جانا ہی کمال، مگر آپ گھس گئے، دربار پہ چڑھ گئے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرعون کی فرعونیت کو للکار کر اس کی کافرانہ ذہنیتوں کی دھجیاں اڑا دی، اور ایک عصائے موسیٰ نے جب منہ کھولا سانپ بن کر تو لگا پورا دربار نکل جائے گا۔ آپ کی ہمت کیسی ابتدا تھی آپ کی؟ آپ پیدا ہوئے تو آپ کو دریا کے سپرد کر دیا گیا تھا، تیرتے 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 آپ کہاں کیسے بچتے بچاتے، اور جب آپ قیمتی پتھر اٹھانے چلے تھے تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کی طرف بچانے کے لیے جس امانت کو دریا میں بچایا، بچپن میں فرعون کے گھر میں جس امانت کو بچایا گیا، آج وہ نفس نفیس فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلایا تو جواب ملے گا، ہاشمی سن، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی مرضی کے لیے، اپنے رب کو راضی کر۔ ایک اور گزرا فرعون سے، وہ بھی اپنے کو بڑا سپر پاور سمجھتا تھا، نمرود۔ منہ کا مزہ خراب ہو گیا، یہ بھی کوئی نام ہے، نمرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود۔ بھیڑ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لاؤ گیا۔ حضرت ابراہیم بھی سامنے کھڑے ہو گئے، تو کیا؟ تو تو نمرود ہے، تو سے اچھا سڑا امرود ہے، تو کیا؟ جب حضرت ابراہیم کے اعلائے کلمۃ الحق کے جذبے کو وہ روک نہ پایا، حق بولی سن نہ سکا، حق گو کو سہ نہ سکا، طاغوتی قوت متزلزل ہونے لگی، نظریہ توحید کھل کے سامنے آنے لگا تو تنگ آتا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام منع بھی نہیں کرتا، کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقت والا۔ لیکن اپنے آپ کو آگ میں، موت کے منہ میں، یہ اب جانے پر راضی کیسے ہو گئے؟ جواب ملا، خدا کی رضا کے۔ آج بہت نفسیاتی باتیں کہنے جا رہا ہوں۔ بر صغیر ہند و پاک میں ہر بیٹے کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے باپ سے پہچانے، تب سماج میں تھوڑی بہت عزت رہتی ہے۔ اب اگر کوئی لڑکا داخلہ لینے کے لیے یہاں آوے، حضرت استاذ العلماء سے کہے میرا داخلہ کر لیجیے، کہے کیا نام ہے تمہارا؟ کوئی بھی نام بتا دے، عبید اللہ، عبداللہ، غلام اللہ، کچھ بھی نام بتا دے،
الفاظ پر کسی کا ٹریڈ مارک تو ہے نہیں، نہ مونوپلی ہے۔ اچھا تو نے اپنا نام تو عبید اللہ بتایا، تیرے باپ کا نام کیا؟ جی وہ میں نہیں جانتا، داخلہ ہوگا۔ کالج میں گیا، کیا نام ہے؟ کریم۔ باپ کا نام نہیں میں اماں سے پوچھا تھا، ہاں کئی بار پوچھا۔ اماں کیا بولی؟ اماں بولی اس کو بھی نہیں معلوم۔ سب سمجھ جائیں گے وہ ہے۔ پھر کوئی بولے گا نہیں بھائی، اشارہ کرے گا، اسے ہے بیٹا اس کے ساتھ مت کھیلو۔ کیوں ابو؟ یہ وہ ہے۔ ہمیں ابا کا نام غائب ہو جائے تو سماج میں ڈبہ غائب ہو جائے۔ کتنے لوگ تو مسلح پر کھڑا نہیں ہونے دیں گے، وہ ہے۔ آج گالی بن گیا یہ، پورا وجود گالی۔ کتنے تیر مارے جائیں گے۔ کتنا تن حتیٰ کی عزت، تخفیف شان، تضحیق کا عنوان، تفریح کا سامان، اور گالیوں کی دکان بن جائے۔ جینا دور، چلنا پھرنا مشکل، بازار میں نکل نہیں پا رہا ہے، کیونکہ باپ کا نام نہ معلوم ہو تو بچے کی حیثیت سوسائٹی میں کیا ہے۔ آج مجھے محدث اعظم کے نام سے یاد کیا، میرا سر فخر سے بلند ہو گیا، شکرانے میں بارگاہ کبریا میں جھک گیا کہ تو نے محدث اعظم کا بیٹا بنایا۔ لیکن باپ کا پتہ ہی نہ ہوتا، شرمندگی کے خالی عمیق میں چلا جائے گا۔ آج اسلام آباد اور راولپنڈی کے کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ، ایک بندہ نہیں ملے گا جو اس بات پر خوش ہو جائے کہ وہ باپ کا نام نہیں بتا سکتا، اس کا کوئی باپ نہیں، سماج میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ مگر اے عیسیٰ ابن مریم، جب آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے باپ کا نام نہیں بتایا تو کتنی گالیاں سنی ہوں گی، کتنی توہین ہوئی ہوگی، کتنی تکلیف شان ہوئی ہوگی، آپ کی زندگی کو کتنا زہر بنا دیا ہوگا، آپ نے برداشت کیسے کیا؟ تو جواب ملے گا خدا کی رضا کے لیے، رب کی مرضی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، ہادی ملت، ہادی ملت۔ بدر و احد ہو یا خیبر و خندق ہو، ایک جوش ہے، ایک جذبہ ہے اپنی جان قربان کرنے کا۔ میں نے صحابہ کرام سے پوچھا، گھر میں بیوی بھی ہے اور بچے بھی، پھر یہ میدان میں گردن کٹانے کا حوصلہ کیوں؟ جواب ملے گا خدا کی رضا کے لیے، خدا کی مرضی کے لیے، رب کو راضی کرنے۔ مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ جب لشکر اسامہ چلا گیا ہے تو آنے دیجیے، یا مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ متحد ہو کر مقابلہ کیا جائے، مگر قربان جاؤ استقامت ابو بکر صدیق پر۔ ان کا جو بھی زکات سے انکار کرے گا ابو بکر اسے معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ میرے گھر کا ٹیکس نہیں ہے، خدا کی بندگی ہے۔ نبی کے زمانے میں اگر کوئی ایک رسی بھی دیتا تھا تو جب تک اس سے لے نہیں لوں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ جذبہ جہاد صدیق اکبر کا خدا کی رضا کے لیے، رب کی مرضی۔ صحابہ کرام جہاد زندگانی میں کوئی خطرہ نہیں، کسی سے ڈر نہیں، نکل پڑے صحرائے عرب سے، پھیل گئے دنیا کے افق پہ، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے،
پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، افریقہ کے جنگلوں میں اذانیں، کلیساؤں میں توحید کی آواز، انطاکیہ پر اسلام کا پرچم، مصر و شام پر اسلامی رنگ، زندگی کو خطرے میں ڈال دیا، کشتیوں کو آگ لگا دیا تاکہ واپسی کا تصور ختم ہو جائے۔ ایسا کیوں کیا؟ جواب ملا خدا کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہادی ملت، ہادی ملت، عالمی مبلغ اسلام، عالمی مبلغ اسلام۔ اے اللہ کے محبوب کے محبوب، اے اللہ کے محبوب کے محبوب، جب آپ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے رسول پاک نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، لقموں کو چبا چبا کے نرم کر کے حسین آپ کے نانا آپ کے منہ میں ڈالتے تھے، بہت پیار سے کاندھے پہ بچھاتے تھے، اور سجدے میں اگر آپ پشت پر بیٹھ جائیں تو آپ کو گراتے نہیں تھے، سجدے کو لمبا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا حسین، نازوں سے پالا حسین، جنت کی بہاروں میں نوجوانوں کا سردار حسین۔ ارے تم جنتی، تمہاری ماں جنتی، تمہارا باپ جنتی، تمہارا خاندان جنتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کربلا کی وادیوں میں تم بھوکے کیوں رہے، تم پیاسے کیوں رہے؟ علی اکبر کی لاش کیوں اٹھائی، جوانی کیوں جانے دی؟ علی اکبر کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھا تم نے علی اصغر کے حلقوم میں پیبست تیر دیکھا، تم نے اپنے بھائی اور بھتیجوں کو تڑپتے ہوئے کربلا کے میدان میں دیکھا، خود بھی پیاسے رہے، پورے گھرانے کو پیاسا رکھا، تم بھی تڑپتے رہے، زینب بھی تڑپتی رہی، اندر باہر تم تڑپے، اندر عورتیں تڑپتی رہی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، تڑپتے رہے، دریا میں پانی بہتا رہا، آل رسول پیاسا رہا، یزید کے گھوڑے پانی پیتے رہے، مصطفیٰ کی آل پانی نہ پی سکی۔ اس ماحول کو آپ نے برداشت کیسے؟ جواب ملا خدا کی رضا کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہادت امام حسین، شہادت امام حسین، غازی ملت، غازی ملت، غازی ملت، عالمی مبلغ اسلام۔ اللہ قدیم، اللہ کی ذات قدیم، اس کی صفت قدیم، نہ اس کی ذات حدیث ہے نہ اس کی صفت حدیث۔ اللہ متکلم، قرآن اس کا کلام، جب متکلم قدیم تو اس کا کلام قدیم، لیکن مامون کے دربار میں جب قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنہ شروع ہوا اور فتنہ اعتزال نے سر اٹھایا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مامون کے سامنے حق بولی بولے۔ اس وقت امام احمد بن حنبل حق کی چھاتی ٹھوک کر مامون کے دربار میں آنکھ ملا کر کلمہ حق کو بلند کیا، پیٹھ پر کوڑے مارے گئے، انہیں ستایا گیا، انہیں تڑپایا گیا، اسی درد میں وہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ میں نے امام سے پوچھا یہ پیٹھ پر کوڑے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب ملا خدا کی رضا کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، غازی ملت، غازی ملت، غازی ملت، عالمی مبلغ اسلام، آستان عالیہ کے چوشہ شریف، جامعہ رضویہ دارالعلوم۔ بادشاہوں کے خوش آمدیوں کا ٹولہ، جسے کچھ لوگ، کچھ بے وقوف لوگ نورتن کہتے ہیں،
ہمیں رتن بھی کہیں ایسا ہوتا ہے جو چمکے نہیں اور رتن ہو، پتھر کی طرح اور ہیرا کہلائے۔ دماغ خراب ہو گیا، ذل الہی ذل الہی، مہابلی اکبر کا بھیجا خراب ہو گیا۔ دین اسلام کے بجائے دین الہی چلا دے، جو نہ مانے اس کو مروانے لگا، جو مانے اس کو اونچا درجہ دینے لگا۔ مگر قربان جاؤ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سلسلے نقشبندیہ کا تاجدار، اہل سنت کا معیار، سبحان اللہ، بے قراروں کا قرار، سبحان اللہ، کھڑا ہو۔ اکبر نے سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیا، جیل کی صعوبتیں، کھانے کی تکلیفیں، وہ مجدد اعظم جس کا سینہ پورا پورا مدینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا سینہ پورا پورا مدینہ، سبحان اللہ، وہیں سے عرش پر پہنچنے کا سینہ، اسے اندھیروں میں ڈال دیا۔ وہ جلد الفسانی اب تو ولیوں کے دل میں، علماء کے دماغ میں، اہل سنت و جماعت کی چھاتیوں میں آپ کا وجود ہے۔ آپ نے اس تکلیف کو کیوں اٹھایا؟ جواب ملے گا خدا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب جب فتنوں نے سر اٹھایا، تب تب رب کی رحمت نے ہمیں بچایا۔ ابلیس آیا بچانے آدم آ گیا، فرعون آیا بچانے موسیٰ ہے، نمرود آیا بچانے ابراہیم ہے، ابو جہل ابو لہب اور شیبہ کی بڑی جماعت آئی تو بچانے کے لیے سب آیا۔ سبحان اللہ، منکرین زکات ابھرے تو بچانے کے لیے صدیق آیا، جب بلوائی آئے تو بچانے کے لیے ذوالنورین آئے، سبحان اللہ، جب خارجیوں نے سر اٹھایا تو بچانے کے لیے مولا علی آئے، جب یزیدیوں نے راہ بگاڑی تو بچانے کے لیے حسین آئے، جب مامونیوں نے شرنگیزی کی تو بچانے کے لیے امام احمد بن حنبل آئے، اور جب اکبر کا سر ہیراپن سامنے آیا تو بچانے کے لیے امام ربانی مجدد الفسانی آئے۔ سبحان اللہ، ایک فتنہ آتا تھا، توجہ سے ایک ایک فتنہ آتا تھا، ایک ایک مارنے دیا جائے، لیکن بر صغیر پر جب انگریزوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے پلاننگ کی، اسلام کو ایک دو فتنوں سے نہیں مٹایا جا سکتا، چوطرفہ حملہ کرو، چوطرفہ اسلام پر حملہ کرو، مسجدیں بھی خطرے میں ہوں، خانقاہیں بھی خطرے میں ہوں، عشق مصطفیٰ کی درسگاہ بند ہو جائے، اولیاء کے فیضان کا در بند کر دیا جائے، چوطرفہ حملہ شروع ہو گیا۔ کبھی فتنہ اٹھا کر زکات نہیں دیں گے، اس پہ لڑائی ہوئی، فتنہ یہ اٹھا کہ عثمان غنی کو نہیں مانیں گے، وہ دبایا گیا، فتنہ اٹھا کہ حضرت علی کو نہیں مانیں گے، وہ دبایا گیا، فتنہ اٹھا کہ حسین بادی ہیں، وہ دبایا گیا، فتنہ اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے، وہ دبا دیا گیا، فتنہ اٹھا معتزلہ کا، وہ دبا دیا گیا۔ لیکن جب ایک ایک فتنے آتے تھے دبانا آسان تھا، اب تو چاروں طرف سے فتنے آنے لگے، ہر طرف سے کتابیں لکھی جانے لگی، کبھی گنبد خضرا پہ حملہ، کبھی سرکار بغداد پہ حملہ، کبھی آقائے سہروردی پر، کبھی مولائے نقشبند پر، کبھی سلسلے چشتیہ بہشت پر، کبھی شریعت پر، کبھی طریقت پر، کبھی معرفت پہ، اور پھر سب ملا کر رسول پاک کی ذات پر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔ کوئی رسول پاک کے علم کو جانو پاگلوں کے علوم کے تجویز دینے لگا، کوئی نبی کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کرنے لگا،
کوئی شیطان کی وسعت علمی کو رسول پاک سے زیادہ بتانے لگا، کوئی مر کر مٹی میں ملنے والا لکھنے لگا، کوئی گاؤں کا چودھری چمن سے زیادہ دلیل نہ جانے کیا کہ میرے نبی کو کشمیر سے کنیا کماری تک، پنجاب سے بنگال تک پورا بر صغیر سکھوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہر سنی تڑپنے لگا، قادری تڑپا، چشتی تڑپنے لگا، نقشبندی تڑپنے لگا، سہروردی تڑپنے لگا، نظامی بے چین ہو گیا، صابری کی نیند اڑ گئی، ابو لولائی بےتاب ہو گیا، سارے خانقاہی نظام میں زلزلہ آنے لگا۔ اے اللہ، اے کتنا ہو تو ہم اس سے بچ جائیں۔ اب تو پیغمبر کی بشریت پہ حملہ، نبوت پہ حملہ، رسالت پر حملہ، عظمت پر حملہ، حاضر ناظر پہ حملہ، اختیار پر حملہ، دربار پہ حملہ، ذات پہ حملہ، صفات پہ حملہ۔ اب ہمیں اس سے کیسے بچایا جائے؟ کتنے میں مدینے والے نے تسلی دے دی، اے سنیو مت گھبراؤ، میں تمہیں بچانے کے لیے احمد رضا دے رہا ہوں۔ غلام ہے، غلام ہے۔ آدم خدا کی رضا دیکھے، شیش خدا کی رضا دیکھے، نوح خدا کی رضا دیکھے، ابراہیم خدا کی رضا دیکھے، لوط خدا کی رضا دیکھے، یحییٰ خدا کی رضا دیکھے، زکریا خدا کی رضا دیکھے، یعقوب خدا کی رضا دیکھے، ایوب خدا کی رضا دیکھے، شعیب خدا کی رضا دیکھے، ادریس خدا کی رضا دیکھے، عیسیٰ خدا کی رضا دیکھے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء خدا کی رضا دیکھے، کروڑوں اولیاء خدا کی رضا دیکھیں۔ اے مدینے والے، تمہارا نصیب کتنا اونچا کہ خدا تمہاری رضا دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ ہم پیارے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، مختار نبی کے، مختار نبی کے، عادل نبی کے، عادل نبی کے، یاسین نبی کے، طٰہٰ نبی کے، سیدی مرشدی۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں۔ بیٹھ جاؤ۔ آدم سے لے کر قیامت تک سب خدا کی رضا دیکھ رہے ہیں۔ اے نبی، آپ کتنے بے مثال ہیں۔ خدا آپ کی رضا دیکھے اور خود اعلان کرے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے محبوب، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں بتایا کہ اتنا دیں گے، یہ اللہ نے نہیں بتایا کہتے، یہ تو بدنصیب لوگ بتاتے ہیں اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا۔ اللہ دے رہا تھا، اللہ دے رہا تھا تو یہ تھا بھی نہیں۔ میں نے انڈیا میں پوچھا تھا، یہ پتا ٹاٹا کے پاس کتنا پیسہ ہے، پبلک بولی نہیں معلوم، گورنمنٹ کو بھی نہیں معلوم۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، خود ٹاٹا کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں کیوں سب گینے۔ ٹاٹا، برلا، ڈالمیا، یہ ہمارے زمانے کے سیٹھوں کا نام ہے۔ ہم اپنے زمانے کے سیٹھ کا مال نہیں جانتے۔ 1400 برس پہلے نبی کو دیا، اتنا لیٹ پیدا ہو کے بتا رہا ہے۔ اللہ دے رہا ہے، رسول لے رہے ہیں، اللہ چمکا رہا ہے، رسول چمک رہے ہیں، اللہ بڑھا رہا ہے، رسول بڑھا رہے ہیں، اللہ بے حساب دے رہا ہے، رسول اللہ بے حساب لے رہے ہیں۔ یہ جماعت کا بد نصیب ملا اللہ کا حساب لے رہا ہے، اللہ نے اتنا دیا، اللہ نے اتنا۔ ابھی جب اللہ دے رہا تھا تو جبریل کو نہیں معلوم، کس کو کیسے معلوم؟ اب عطا کے دو طریقے ہیں، دیر آر ٹو ویز، دو راستے، دو ہی طریقہ ہے دینے کا۔
پہلی بار میں نے جامع رضویہ ضیاء العلوم کو دیکھا، پہلی بار دل خوش ہوا، بہت تعجب میں تھا، اتنی شاندار بلڈنگ، اتنی شاندار عبادت کا، اس قدر شاندار تربیت طلباء کی، علماء کی، ان کا حسن سلوک میرے ساتھ۔ گھر گیا، واہ بڑا مزہ آیا، کھانا کھایا، مت پوچھیے، زبان کا مورچہ چھوٹ گیا، کیا چٹنی چٹ کر گیا میں۔ پھر میری حیرت ختم ہو گئی جب وہ تاج العلماء سید حسین الدین شاہ صاحب سے ملا۔ سنیوں کے شہنشاہ، اس لیے حیرت ختم ہو گئی کہ جب رہنما اتنا حسین ہے تو حسن کی کیا تعریف کریں۔ اب ایک سیٹھ نے یہ پروگرام سنا کہ لڑکیوں کے لیے ایک زبردست ادارہ بن رہا ہے، بلاکس بن رہے ہیں، باپردہ، باعفت، باحفاظت، ان کی تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، تو کھڑا ہوا۔ تو اب اس کے لیے دو ہی طریقہ ہے مدد کرنے کا۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ سیکرٹری صاحب کو بھیج دیجیے گا، سید صاحب آپ نہ آئیے، سیکرٹری کو بھیج دیجیے، میں 5 لاکھ روپیہ دوں گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فکس کر دے کہ 5 لاکھ دوں گا، ایسا ہوا تو کیسا ہوگا، فکس کر کے اگر آپ بات کرتے کل آؤں گا 20 روپیہ دوں گا، ہاں اس کام کے لیے 50,000 دوں گا، فکس کر کے جب آپ کسی کو دینے کو کہتے ہیں تو نفسیاتی طور پہ ہوتا کیا ہے، ان پریکٹیکل کیا ہوتا ہے وہ بتانا ہے۔ سیکرٹری صاحب گئے، سیٹ کو السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا چلا ہوا؟ وہ آپ نے استاذ العلماء سید حسین الدین شاہ صاحب سے کہا تھا 1 لاکھ روپیہ دینے کے لیے، 5 لاکھ، ہاں کہا تھا، میں سیکرٹری ہوں، آیا کشی کر پیپسی کولا۔ سوچنے لگا میں کچھ نہیں بولا، پیپسی کولا، ادھر تو یہ پیپسی میں پھنس گئے، ادھر سیٹھ نے اپنے منشی کو بلایا، منشی جی، بھاگا ہوا باہر آیا، جی سردار جاؤ 5 لاکھ روپیہ لے کے آؤ۔ اب ادھر منشی نے جو الماری کھول کر نوٹوں کی گلٹی نکالی تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000، 1,000 کی نوٹ، یہ 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95، اس کی نظر بھی نوٹ اب گن رہا ہے، 1 لاکھ ہو گیا، پھر 2 لاکھ ہو گیا، جب 5 ہوا تب جا کے نگاہیں پھری ہوئی۔ یہی ہوتا ہے نہیں، رقم فکس ہو تو نظر رقم پہ ہوگی، گنتی کے وقت رقم دیکھنی پڑے گی، کیونکہ رقم فکس ہے۔ اور جب سیٹھ صاحب کے پاس لائے تو سیٹھ صاحب بھی سیکرٹری کو نہیں دیکھ رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26۔ میں جلدی سے سیدھے بڑھ گیا، 23 25 سے چلا گیا تاکہ 24 نہ کہنا پڑے۔ اب وہ ملی سیٹ کی نظر، اس کے بعد جب منشی کو ملی تب جب وہ 5 لاکھ سیٹھ نے گن لیا تب اس نے نوٹوں سے نظر ہٹایا اور سیکرٹری کو دیا، لو سیکرٹری صاحب جا کر کے حضرت صاحب کو دے دینا۔ یہ تو ہوا جب رقم فکس، اور اگر کوئی بڑے دل کا سیٹھ آوے، یہ اتنا بڑا ہماری بچیوں کے لیے ادارہ، ابے 1 لڑکی 1 فیملی ہے، جس کی اماں اچھی ہو اس کے بچے بھی اچھے، جڑ اچھی تو پھل اچھے، پرورش اچھی تو ذہن کی ساخت۔ 10 5 لاکھ نہیں،
حضرت صاحب کل آپ اپنے سیکرٹری کو بھیج دیجیے گا، اطلاع دوں گا حضرت صاحب کہ آپ خوش ہو جاؤ گے، رقم ہی فکس نہیں کیا۔ اب سیکرٹری گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوگا؟ عزیز صاحب نے حضرت صاحب سے کہا تھا ارے جامعہ آمنہ کے لیے آیا ہوں۔ اچھا آپ نے کہا تھا اتنا دوں گا کہ آپ مست ہو جاؤ گے، تو دو تو پھر ہاں یاد ہے منشی جی، پھر بھاگا آیا، کہا جاؤ روپے لے آؤ، منشی جی روپے لے آؤ، سرکار کتنا روپیہ لے آؤ؟ کتنا لے آؤ؟ ابھی مجھ کو کیا معلوم کتنے میں کچھ، جا ڈھیر سے زیادہ اٹھا لا۔ اب وہ سینی میں نوٹوں کا بنڈل گڈی رکھی ہوئی ہے، منشی لیے کھوا ہے، جیسے ہی غلاف ہٹایا گیا نوٹوں کا بنڈل دکھائی پڑا، پیٹ میں ہاتھ مارا اور سیکرٹری کو دیا، جیسا ابھی بھی کچھ نہیں ہے، ابھی بھی کچھ نہیں ہے، اب وہ مال کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ بات یہ کہ رقم طے ہوتی تو رقم دیکھتا، ابھی تو خوشی طے ہے، چہرہ دیکھ رہا ہے۔ بلا تشبیہ میرے رب نے رسول سے نہیں کہا اتنا دوں گا، سینکڑوں دوں گا نہیں کہا، ہزاروں دوں گا نہیں کہا، کروڑوں دوں گا نہیں کہا، ارب دوں گا نہیں کہا کہ گن کے دے دے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو اب مولا اپنا کرم نہیں دیکھ رہا ہے، محبوب کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، مصطفیٰ کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، لجپال کی آمد، لجپال کی آمد، منٹھار کی آمد، منٹھار کی آمد، یاسی کی آمد، یاسی کی آمد، منٹھار کی آمد، لجپال کی آمد، سیدی مرشدی۔ میرا نبی کسی سہارنپور کا محتاج نہیں، دیوبند کا محتاج نہیں، نانوتا کا محتاج نہیں، امبیٹا کا محتاج نہیں، تیرے مرکز کا محتاج نہیں، تیری جماعت کا محتاج نہیں، کسی تبلیغی کا محتاج نہیں۔ میرا نبی اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی رضا کو اس کا خدا دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہادی ملت، ہادی ملت، ہادی ملت، ہادی ملت، عالم مبلغ اسلام، آستان عالیہ کا چوشہ شریف۔ آج میں اس آیت کو جب میری زندگی میں اس آیت کا مفہوم پہلی بار آیا ہے، جب وہ سن یاد نہیں، جب بھی اس آیت کا مفہوم حاکمی کے ذہن میں پہلی بار آیا میں مطمئن ہو گیا۔ بس ایک ہی بات میں نے پکی کر لی کہ میں سارے رشتے توڑ سکتا ہوں مگر اپنے مولا سے رشتہ نہیں توڑ۔ نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے اب آؤ دوسری دنیا میں لے کر۔ آج آپ راولپنڈی کی پرفضا ماحول میں گرمی آپ کو نہ لگے پر گرم ہو گیا، ہوائیں گرم ہو کر نہیں نرم ہو کر میلاد میں آئیں، فرشتوں نے اس کا بھی اہتمام کر دیا۔
اس ماحول سے اٹھ کر جو فیس کرنا ہے، سامنا کرنا ہے، وہاں جائیں۔ میدان حشر ہے، اپنی اپنی فکر میں لوگ ڈوبے ہیں، گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر لڑکوں کو پھسلا کر لے جانے والوں کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ اس دن ایک چمکتا ہوا چہرہ ہے، ایک اداس ہے۔ پھنس وہ گئے جنہیں ریال پہ گھمنڈ تھا، جملہ آ گیا۔ پھنس وہ گئے جنہیں ریال پہ گھمنڈ تھا، بچ وہ گئے جنہیں نبی کی آل پہ نہ بنتا۔ عجیب انوائرمنٹ ہے، عجیب ماحول ہے۔ اغواط مسرور ہیں، آفتاب مطمئن ہیں، نقبہ رقبہ نجبہ سالکین اولیاء کاملین غوث اعظم مطمئن، داتا لاہوری مطمئن، حاجی اجمیری مطمئن، تاجدار بارہا مطمئن، تاجدار بریلی مطمئن، مخدوم کی چوکیوی مطمئن، اولیاء ہندو پاک زکریا ملتانی، دولہا گجراتی، مہر علی، جماعت علی مطمئن۔ اب تم کیا ہم کو جماعت جماعت دکھاتے ہو؟ ہمارے یہاں تو ایک ہی آدمی جماعت ہے۔ مگر اس اطمینان کے ماحول میں گنہگاروں کی بے چینی، اسیاں سیار گنہگار پاپ کی گٹھری سر پر رکھے مایوس و نا امید، محشر کی گرمی، بارگاہ کبریا میں طلبی، خوف احتساب، خشیت حساب، گناہ بے حساب، جرت نہیں، ہمت نہیں، سہارا ڈھونڈ رہا ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے، اسی امید کو لے کر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس گنہگار پہنچے۔ ہے آدم، آپ کے بہت آنسو آئے ہیں، آپ کے آنسو بہت معتبر ہیں، ایک دو بوند ہمیں بھی دے دو، شاید اس میں ہمارے گناہ بہہ جائے۔ جواب ملا نفسی 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 نفسی۔ نہیں نفسی نفسی، جاؤ دوسرے کے پاس۔ سارے گنہگار اکٹھا ہو کر اجتماعی طور پر کبھی شیش کے پاس کبھی نوح کے پاس، جواب ملا نفسی نفسی۔ بڑی امید لے کر کے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئے تھے کہ آپ نے اپنی قوم کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا تھا، ہمیں حشر میں بھی کوئی راستہ بنا دو۔ جواب ملا نفسی نفسی۔ بڑی امید لے کے حضرت ابراہیم خلیل کے پاس گئے تھے کہ بچا لو۔ ارے آج نار نمرود تمہیں نہ جلا سکی، کچھ ایسا کر دو کہ نار جہنم میں بھی نہ جلائے۔ جواب ملا نفسی نفسی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نفسی نفسی۔ عیسیٰ روح اللہ کے پاس پہنچے، سرکار آپ کی ٹھوکروں میں لوگوں کو زندگی مل جاتی تھی، ہمیں بھی بچا لیجیے۔ جواب ملا نفسی نفسی۔ کوئی پیدائشی بھکاری، کوئی بڑے سے بڑا بھیک منگا ہو، منگتا ہو، ایک روٹی کے لیے دروازے پہ کھڑا دستک دے رہا، ایک روٹی دے دو، 3 دن کا بھوکا، ایک روٹی دے دو۔
اور وہ دروازہ بند کر لے، دوسرے دروازے پر جائے، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، ایک روٹی دے دو، وہ دوسرا بھی دروازہ بند کر لیا۔ اگر ایسا 10-12 جگہ ہو جائے تو مایوس ہو جائے گا، شرمندہ ہو کے بیٹھ جائے گا کہ کوئی دینے والا نہیں۔ ارے ہم 14-15 دروازے پہ نہ سن لیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ محشر میں 1,24,000 سنا، نفسی نفسی، 1,00,000 سے زیادہ نبیوں نے کہا نفسی نفسی۔ گنہگاروں کی امید کے تار ٹوٹ گئے، بخشش و مغفرت کا احساس جاتا رہا، چراغ امید گل ہو گیا۔ مایوسی کے اندھیرے میں شفیع اللہ نے نفسی نفسی کا، نجی اللہ نے نفسی نفسی کا، خلیل اللہ نے نفسی نفسی کا، ربیع اللہ نے نفسی نفسی کا، روح اللہ نے نفسی نفسی۔ گنہگاروں کی امید کے سارے تار ٹوٹ گئے، امید کا چراغ بجھ گیا۔ مایوسی کے عالم میں 1,24,000 بار نفسی 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 سن کر وہ اتنا مایوس ہوا کہ سر پٹک پٹک کے ختم ہونے والا تھا۔ کتنے میں آواز آئی، یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، منٹھار کی آمد، لجپال کی آمد، لجپال کی آمد، فرحات کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، ہادی ملت، ہادی ملت، ہادی ملت۔ مایوسی کے دلدل میں، نا امید کے اندھیرے میں، نفسی نفسی کے دباؤ میں گنہگاروں نے سر اٹھا کے دیکھا، 1,24,000 کہہ رہے نفسی 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 نفسی۔ اس نفسی نفسی کے میدان میں وہ کون ہے جو امتی امتی یا امتی یا امتی کہہ رہا ہے؟ سر اٹھا کے دیکھا تو وہی کالی کملی والا، گنبد خضرا کا مکی، سنیوں کی جان۔ ہم سارے سنی ایمان والوں پر مہربان کہہ رہے اے امتی۔ ایک شعر سمجھا کر، اپنے امام کا ایک شعر سمجھا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ محشر میں رسول کا عجیب حال ہوگا، میں راز بتا دوں۔ جو مدرسے سے سیکھا ہے وہ تو بول ہی رہا ہوں، جو گھر پہ سیکھا ہے، جو درویشوں، فقیروں اور ولیوں کی گود میں رہ کے سیکھا ہے، رسول پاک کا محشر میں عالم یہ رہے گا، مجھے معاف کریں پڑھے لکھے لوگ، کچھ پاگل کی بھی سن لیں، مجھے آپ پاگل کہہ سکتے ہیں، بے عزتی کی نیت سے نہیں۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ جب عقل مندوں کا برا حال دیکھا، جب عقل مندوں کو واشنگٹن میں بکتا ہوا دیکھا، جب عقل مندوں کو بھاؤ لگتے ہوئے دیکھا تو سوچا یار کوئی میں بکرا منڈی تو ہوں نہیں، دیوانہ ہی ہو جانا اچھا ہے، کوئی دام نہیں لگائے گا۔ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ محشر میں رسول پاک کا یہ حال عجیب و غریب انداز کا ہوگا کہ اگر غوث اعظم دکھ گئے تو رسول نے دیکھا ہی نہیں،
دادا لاہوری کو نہیں دیکھ رہے ہیں، قاضی اجمیری کو نہیں دیکھ رہے ہیں، زکریا ملتانی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، وہ صرف گنہگار دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے تو انہیں پتا ہے کہ میدان حشر میں نبیین محفوظ، صدیقین محفوظ، شہداء محفوظ، صالحین محفوظ، اولیاء کاملین محفوظ۔ اگر خطرہ ہے تو میری گنہگار امت کو، تو جنہیں خطرہ ہے گنہگاروں ادھر آؤ، گنہگاروں ادھر آؤ۔ اب لائن میں پرہیزگار بھی ہیں، توجہ چاہوں گا، لائن میں پرہیزگار بھی ہیں اور رب نبی کی نظر ان پہ پڑی نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ خانے حفظ و امان میں ہیں۔ جتنے گنہگار ہیں، ادھر گنہگار دیکھا ادھر سے بلا لیا، ادھر دیکھا تو ادھر سے بلا لیا، ادھر سے دیکھا یہ بلا لیا، چاروں طرف سے رسول پاک گنہگاروں کو جمع کریں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر۔ تو ہو سکتا ہے کسی عاشق پرہیزگار کے دل میں یہ خیال آ جائے، اور یہ یار ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو سائڈ میں ہے، میں کب طالب جنت ہوں، میں تو محبوب کی نظر کا طالب، میں تو مدینے والے کی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ ساری توجہ گنہگاروں پہ ہے، پرہیزگاروں پہ نہیں۔ پرہیزگار محفوظ خانے میں ہے، تو ہو سکتا ہے کسی پرہیزگار کے دل میں یہ امنگ پیدا ہو کہ کاش محشر میں کچھ گناہ قرض میں مل جائے تو میں بھی گنہگاروں میں آ جاؤں، اور پھر رسول کی توجہ مجھ پہ بھی ہو جائے۔ اسی نازک موڑ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا نے کہا، کیا ہی ذوق افزا صفات ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری، واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منصار کی آمد، جسپال کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، اطفال کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، ہم ہاشمی نیا کے۔ نبیین محفوظ، صدیقین شہداء صالحین محفوظ، خطرہ ہے گنہگار امتی پہ، نگاہ کرم گنہگار پر، پرہیزگار میں سے کوئی تڑپا کاش مجھے لے کے تو گناہ آیا نہیں، اور یہاں گنہگار مرکز نظر، اور مجھے چاہیے رسول کی نظر، نہ میں دیکھوں گا ادھر نہ دیکھوں گا ادھر، مجھے چاہیے پیغمبر کی نظر۔ اگر اس کے لیے کچھ گناہ مجھے کوئی قرض میں دے دے تو کم سے کم میں صفے گنہگارہ میں آ جاؤں اور نگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤں۔ اسی کو عاشق رسول نے کہا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری، واہ واہ۔ تمام گنہگاروں کو جمع کر لیا اور اس طرح جمع کیا، اے اللہ، نبیین تیرے ہیں، صدیقین تیرے ہیں، شہداء تیرے ہیں، صالحین تیرے ہیں، اغواث تیرے ہیں، اقطاب تیرے ہیں، ابدال تیرے ہیں، اوتاد تیرے ہیں، تقوی شعار تیرے ہیں، پرہیزگار تیرے ہیں، اور یہ جتنے گنہگار ہیں یہ میرے ہیں، اسی اشیار میرے ہیں، خطا کار میرے ہیں، گنہگار میرے ہیں، اللہ پرہیزگار تیرے ہیں، گنہگار میرے ہیں۔ ہم سب کو لے کے آئے ہیں، وعدہ پورا کر، وعدہ پورا کرو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔
اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو مجھے اتنا دے گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا. اللہ نے یہ تو کہا نہیں تھا کہ 50 کو بخشوں گا گن کے 50 بخشے جائیں. یہ تو کہا نہیں 1 کروڑ بخشوں گا کہ گن کے 1 کروڑ بخشے جائیں. یہ تو کہا نہیں 1000 بخشوں گا کہ گن کے 1000 بخشے جائیں. اب تو بات محبوب کی رضا پہ، احمد کی رضا پہ، مصطفیٰ کی رضا پہ. اے اللہ اب مجھے راضی کر. تو گویا رحمت خدا مصطفیٰ کو دیکھ کے وعدہ کیا ہے تو لے درجنوں گنہگاروں کو بخش دیا، لے درجنوں گنہگاروں کو بخش دیا. ابھی بھی راضی نہیں ہوئے، سینکڑوں گنہگاروں کو بخش دیا. اب اللہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جا کون رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ نبی پہ کیا اثر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. غازی ملت، غازی ملت، غازی ملت، محدث پچاچوی. ایک بار پھر سے سمجھ لو، سیٹنگ کر لو، ذہن کا رابطہ ٹوٹنے نہ پائے. اے محبوب میں نے گنتی فکس نہیں کی ہے کہ گن کر دوں. ٹھیک ہے جب بات تیری رضا پہ ہے تو لے، میں نے درجنوں کو بخش دیا. اب اللہ کی رحمت نبی کو دیکھ رہی ہے کیونکہ راضی نہیں ہونا ہے. میں نے درجنوں بخش دیا، اب بھی تم راضی نہیں تھے، لو میں سینکڑوں کو بخشتا ہوں. اب بھی تم راضی نہیں تھے تو لو میں ہزاروں گنہگاروں کو بخش دیا. اب بھی راضی نہیں ہو، لو لاکھوں کو بخش دیا. اب بھی راضی نہیں ہو رہے، لو کروڑوں کو بخش دیا. اب بھی نہیں راضی ہو، لو اربوں گنہگاروں کو بخش دیا. اب بھی نہیں راضی ہے، لو سارے کے سارے گنہگاروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. غازی ملت، غازی ملت، غازی ملت. آستانہ عالیہ کچوشہ شریف، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم. لے میں سارے کے سارے گنہگاروں کو بخش رہا ہوں. اے مصطفیٰ آج میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ جنت میں کتنے گنہگار جا رہے ہیں، میں تو یہ دیکھوں گا کہ میرا حبیب تو کتنے میں راضی ہو رہا ہے. ہم رسول اللہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے. غازی ملت، غازی ملت، غازی ملت. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وآخر دعوانا